السلام علیکم، میں اکبر لاشاری آپ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا سب کو سلام۔ ناظرین، آج میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے کلچر میں رہ رہے ہیں، کیا ہم نے خدا کی راہ میں کوئی کام اچھے کیے ہیں، کیا ہم نے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے یا نہیں، کیا ہم نے اپنے اولاد کو صحیح راستے پہ چلنے کی کوئی تعلیم دی ہے کہ نہیں، تو یہ آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹس دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی طریقے سے مل سکے۔ ناظرین، یہ ہمارا ملک پاکستان قائد اعظم بڑی جدوجہد کے بعد بنایا اور بڑی سوچ بچار کے بعد اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا مطلب پاک جگہ، جہاں پہ کوئی گناہ نہ ہو، صرف اسلامی قانون ہو، اسلام کی باتیں ہوں، اسلام کے راستے پہ چلیں اور اس کو آگے مضبوط کریں۔ اور ہمارے علماء دین نے اس کا دوسرا مطلب نکالا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا نام لیا تو سمجھو کلمہ پڑھ لیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسلامی دین کے پرچار کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی ایسی اسٹرگل نہیں کی گئی کہ جس سے اسلام کو نافذ کیا جائے۔ 72 سال کے دور میں پاکستان کے بننے کے بعد نہ ہی تو فلمیں بند ہوئیں، ایسی فلمیں بننا شروع ہو گئیں اور ایسے ٹی وی ڈرامے چلنے شروع ہوئے جو زیادہ تر فحاشی پر مبنی تھے۔ کوئی ایسا اسلامی پروگرام ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر وہ جو تھے ہماری نسل کو خراب کرنے والے ڈرامے اور ٹی وی کے نام سے پروگرام چلتے تھے۔ ہمارے علماء دین نے اس پہ احتجاج ضرور کیا، لیکن یہ کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹی وی بند کر دی جائے اور فلمیں بالکل بند کر دی جائیں، لیکن ہو سکتا ہے میرا تجزیہ صحیح نہ ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی کچھ باتیں آپ کو سناؤں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو پورے ایران میں تمام سینماؤں کو بند نہیں کیا گیا تھا، ٹی وی ڈرامے بند نہیں کیے گئے تھے۔ تمام جو فحاشی پھیلانے والے جو اسلام کے خلاف تھے انہوں نے سب کو سریعہ پھانسیاں دی گئی، فلمیں وہ جلائی گئی، وہ ڈرامے کے کیسٹیں جلائی گئی، ڈراموں کی ویڈیوز والی کیسٹیں جلائی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے نہ تو سینماؤں پہ پابندی لگائی اور نہ ہی کوئی ٹی وی ڈراموں پہ پابندی لگائی، لیکن انہوں نے امام خمینی کے آنے کے بعد اسلامی فلمیں بننے لگیں، اسلامی ڈرامے بننے لگے، جس میں ہمارے نبی اکرام، اس کے انبیاء، اس کے صحابی، اس کے اہل بیت کے بارے میں فلمیں بنائی اور اپنے عوام کو شعور دیا، نوجوان نسلوں کو یہ فلمیں دکھائیں گئی کہ ان میں شعور آئے، اسلام کے بارے میں پتہ لگے، اسلام کی معلومات ان کے ذہن میں ہو۔ اور اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی نظام جو ہے ایران میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، سب فرقے ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی امن میں نقص نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو شروعات فائرنگ سے ہوتی ہے، ناچ گانوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، بھنگڑے پائے جاتے ہیں، شراب کی بوتلوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ خود اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہاتھ سے بھیجتے ہیں، جاؤ آپ نئے سال کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ہوٹلوں میں محفلیں لگتی ہیں، روڈ رستوں پہ محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر آپ سمجھیں کہ ایسے ملک میں
کا کیا حال ہوگا جس کا شروعاتی ناچ گانے بھنگڑے ڈانسوں سے ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں نمازی بالکل نام کے ہوتے ہیں، لیکن ہوٹلوں میں کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، فحاشی کے شو سر عام چلتے ہیں، ناچ گانے سر عام چلتے ہیں، شادیوں میں ناچ گانے سر عام چلتے ہیں جو ناپسندیدہ بھی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ساری آزادی ہمارے کو اپنے ملک میں ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک آزادی کے نام سے بنا ہے اور ہم سب آزاد ہیں، اس لیے اس میں یہ ہمارے کو جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے آزادی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں کوئی ایسا مرد مومن، مرد حق کو آنا چاہیے جو اسلامی قانون نافذ کرے، ٹی وی پر اسلامی ڈرامے وغیرہ چلوائے، اسلامی فلمیں بنے، فحاشی کلچر کو ختم کیا جائے تاکہ لوگوں میں شعور بچوں میں پیدا کیا جائے، نوجوان نسل آگے بڑھے اور اسلام کے بارے میں ان کو تعلیم دی جائے۔ لیکن فی الحال ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس بات پہ توجہ دے۔ ہمارے ملک میں 72 سال سے حکمراں آتے رہے، لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی خدمت نہ کی، نہ ہی اسلام کے مسجدیں آباد کرائیں، نہ ہی کوئی اسلام کے بارے میں تعلیم دی گئی، نہ ہی ٹی وی ڈرامے اسلامی پیش کیے گئے، نہ فلمیں اسلامی بنے، نہ ہی ان پہ فحاشی والی فلموں اور ڈراموں پہ پابندیاں لگی۔ کھلم کھلا آزادی ہے۔ اس کے علاوہ اب حکومت میں مولانا فضل الرحمان بھی ہے، لیکن وہ اسلامی تنظیم کے ناطے لیکن اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا اور سیاست کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور نیا لیڈر پیدا ہوا عمران خان کی شکل میں۔ اس نے باتیں بہت اچھی کرنے لگے، مدینہ کی ریاست کے خواب دکھانا شروع کیے، لیکن مدینہ کی ریاست کے آڑ میں ناچ گانے محفلیں، سرور کی محفلیں اور گالم گلوچی کی لوگوں کو تربیت دی گئی۔ اس تربیت کے نتیجے میں آج پورے ملک میں نوجوان نسل جو ہے گالم گلوچی ناچ گانے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا دیا ہوا، ہمارے لیڈروں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو آج ہماری نوجوان نسل اس میں بھگت رہی ہے۔ اب خدائی جانے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کب آئے گا، جب کہ ہم اسلام کے طریقے سے جئیں، اسلامی طریقے سے اٹھیں اور کھائیں پئیں، اسلامی طریقے سے نوجوان نسل کو نماز اور قرآن پڑھنے کا پابند کرے۔ جب تک ہم دین اسلام پر اللہ کے نام کے لیے جو اپنے جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنے سر کٹوائے ان کے مشن کو ہم نہیں سمجھیں گے، ان کے لیے ان کی دیے ہوئے درس کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارے معاشرے میں بگاڑ رہے گا۔ تو سامعین، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا۔ خدا حافظ۔